اکیلے سفر کرنے والوں کے لیے ایک جنت جیسا ہے۔ سوچیں ذرا، اکیلے دنیا گھومنے کا خیال ہے نا زبردست؟ ایک ایسا سفر جہاں ہر فیصلہ اپنا ہو، ہر راستہ نیا، کتنا کمال کا احساس ہوگا۔ لیکن اس خیال کے آتے ہی ذہن میں کئی سوال بھی تو اٹھتے ہیں، ہے نا؟ اور یہی وہ سوال ہیں جو اکثر ہمیں قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا سفر محفوظ ہوگا؟ خرچہ کتنا آئے گا؟ کہیں بجٹ سے باہر تو نہیں ہو جائے گا؟ اور سب سے بڑا ڈر، کیا وہاں جا کر اکیلاپن محسوس ہوگا؟ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جو ان ساری فکروں کا ایک ہی جواب ہو تو؟ جی ہاں، وہ جگہ ہے ملیشیا۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ ملک ان تمام خدشات کو کیسے دور کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ملیشیا میں ایسا کیا خاص ہے؟ چلیں ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جو اسے سولو ٹریولرز، خاص طور پر جو پہلی بار اکیلے نکل رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین منزل بناتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، سیفٹی۔ ملیشیا میں شکر ہے بڑے جرائم کی شرح کافی کم ہے، اور یہاں کے لوگ اتنے دوستانہ اور مددگار ہیں کہ اجنبی ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور زبان کا مسئلہ، ارے اس کی تو فکر ہی چھوڑ دیں۔ خاص طور پر بڑے شہروں میں تو انگریزی اتنی عام ہے کہ کیا کہنے۔ راستہ پوچھنا ہو یا اپنا پسندیدہ کھانا آرڈر کرنا ہو، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں بجٹ پر۔ تو جناب، ملیشیا اس معاملے میں حیران کر دیتا ہے۔ یہاں بہت ہی مناسب پیسوں میں مزیدار کھانا، اچھی رہائش اور بہترین ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے۔ مطلب جیب پر زیادہ بوجھ ڈالے بغیر فل انجوائمنٹ۔ اور ملیشیا کی سب سے بڑی خوبصورتی وہ ہے اس کا تنوع، اس کی ویرائٹی۔ ایک طرف جگمگاتے ہوئے ماڈرن شہر ہیں تو دوسری طرف ہرے بھرے گھنے جنگل اور نیلے پانیوں والے خواب جیسے ساحل۔ سچ پوچھیں تو یہاں ہر طرح کے مسافر کے لیے کچھ نہ کچھ خاص ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سفر کا انداز کیسا ہو؟ شہروں کی رونق اور چہل پہل زیادہ پسند ہے یا پھر جزیروں کا پرسکون ماحول؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ملیشیا میں دونوں ہی آپشنز کمال کے ہیں۔ اگر شہروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں تاریخ، کلچر اور لذیذ کھانوں کی ایک پوری دنیا منتظر ہے۔ ساتھ ہی دوسرے ٹریولر سے ملنے جلنے کے بھی خوب موقع ملتے ہیں۔ اور اگر جزیروں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں فطرت کے قریب بالکل سکون سے خود کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ شہری زندگی کا مزہ لینا ہے تو شروعات کے لیے کوالالمپور سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مشہور زمانہ پیٹرونس ٹاورز اور وہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم تو سفر کو بہت ہی آسان بنا دیتا ہے۔ اور ہاں، اگر کھانے پینے کا شوق ہے تو پھر سیدھا پینانگ کا رخ کریں۔ وہاں کی گلیوں کا اسٹریٹ فوڈ بس لاجواب ہے۔ اور اگر دل سمندر کی طرف کھینچ رہا ہے تو لنکاوی کے پرسکون خوبصورت ساحل جیسے بلا رہے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا ایڈونچر چاہیے اور دوسرے بیک پیکر سے ملنا ہے تو پھر پرہنتین آئلینڈز بہترین ہیں۔ وہاں کا کرسٹل کلیئر پانی سنوکلنگ کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے۔ اچھا، اگر شہروں اور ساحلوں کی گرمی سے بچ کر کسی ٹھنڈی اور پرسکون جگہ جانا ہو تو اس کے لیے کیمرون ہائی لینڈز موجود ہیں۔ دور دور تک پھیلے چائے کے باغات، ٹھنڈا موسم اور خاموش ہائیکنگ ٹریلز، یقین کریں ایک الگ ہی توانائی ملتی ہے وہاں جا کر۔ چلیں جی، گھومنے کی جگہیں تو تقریباً طے ہو گئیں۔ اب ذرا عملی باتوں پر آتے ہیں، یعنی وہ ٹپس جو اس سفر کو بالکل آسان اور ٹینشن فری بنا دیں گے۔ دیکھیں، ملیشیا میں ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شہروں کے اندر گھومنے کے لیے تو گریب ایپ سب سے بہترین ہے۔ لمبے سفر کے لیے آرام دہ ٹرینیں اور بسیں ہر وقت موجود ہیں۔ اور اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو سستی ڈومیسٹک فلائٹس بھی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رہنے کی جگہ کی۔ اگر نئے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے تو کوالالمپور اور پینانگ میں بہت اچھے ہاسٹلز ہیں، اور اگر تھوڑی پرائیویسی چاہیے تو کئی بہترین بجٹ ہوٹلز بھی مل جائیں گے۔ بس ایک مشورہ ہے، کوشش کریں کہ رہائش کسی پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشن کے قریب ہو، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو اکیلے سفر میں ہوتا ہے وہ ہے اکیلے کھانا کھانا۔ بہت عجیب لگتا ہے نا کبھی کبھی، لیکن ملیشیا میں یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وہاں کے جو مشہور ہاکر سینٹرز ہیں نا، وہاں ہر کوئی مزے سے کھا رہا ہوتا ہے، اور اکیلے بیٹھ کر کھانا ایک بالکل نارمل سی بات ہے۔ اور کھانے کی بات ہو ہی رہی ہے تو وہاں جا کر کچھ چیزیں تو ضرور ٹرائی کرنی ہے، جیسے ناسی لیماک، گرما گرم روٹی چنائی اور وہ مزیدار لکسا، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حلال اور ویجیٹیرین دونوں طرح کے کھانے ہر جگہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔
چلیں اب آخر میں کچھ بہت ہی اہم باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو سفر کو نہ صرف محفوظ بلکہ اور بھی خوشگوار بنا دیں گی، یعنی سیفٹی، بجٹ اور وہاں کے کلچر سے جڑی کچھ باتیں۔ سیفٹی کے لیے کچھ بنیادی اصول بس ذہن میں رکھنے ہیں، جیسے رات کے وقت پیدل چلنے کے بجائے گریب لے لیں، بھیڑ والی جگہوں پر اپنے سامان کا تھوڑا خیال رکھیں، اور سب سے اہم، ہمیشہ اپنی اندر کی آواز پر بھروسہ کریں۔ اگر کوئی جگہ یا کوئی شخص ٹھیک نہ لگے تو بس وہاں سے ہٹ جائیں۔ جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو اگر بہت دیکھ بھال کر خرچ کریں تو ایک دن کا خرچہ تقریباً 30 سے 50 امریکی ڈالر تک آ سکتا ہے، اور اس میں رہائش، کھانا اور آنا جانا سب شامل ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا زیادہ آرام سے رہنا ہو، جیسے کوئی پرائیویٹ روم لینا ہو یا کچھ خاص ایکٹیویٹیز کرنی ہو، تو پھر یہی بجٹ بڑھ کر 60 سے 100 ڈالر روزانہ تک بھی جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک بہت اہم بات، وہاں کے کلچر کا احترام۔ جب بھی کسی مذہبی جگہ پر جائیں تو خیال رکھیں کہ لباس مناسب ہو، یعنی کندھے اور گھٹنے ڈھکے ہوں۔ کسی کے گھر یا مندر میں داخل ہونے سے پہلے جوتے ضرور اتار دیں، اور یاد رکھیں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔ تو بس ملیشیا منتظر ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں ہوگا، بلکہ خود کو دریافت کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ یہ ایڈونچر راہ دیکھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سفر میں نیا کیا دریافت